السلام علیکم ناظرین۔ سمندر کے باٹم پہ پورے 2 دن تک بغیر آکسیجن، بغیر کسی اکوپمنٹ کے زندہ رہ جانے والا یہ دنیا کا واحد شخص ہے۔ کیا قسمت اس پر مہربان تھی یا موت اس کو ڈھونڈ ہی نہیں پائی؟ ناظرین، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سمندر بہت ہی خوفناک ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے اوشن کے اندر جاتے ہیں یہ سمندر اتنا ہی بھیانک اور انسانی جان لینے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کشتیاں، بحری جہاز اور حتیٰ کہ پیسنجرز سے بھرے پورے کے پورے ایروپلینز بھی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب چکے ہیں۔ دوستو، آج کی کہانی اس شخص کے گرد گھومے گی جو ایک ہی وقت میں دنیا کا خوش نصیب اور بد نصیب شخص ہے۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والا ہیریسن اوجگبا نامی شخص ایک ٹک بورڈ پر باورچی کی جاب کرتا تھا۔ 26 مئی 2013 کو ٹک بورڈ 12 گروپس کے ساتھ گلف آف گیلی میں ایک آئل ٹینکر کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہوتی ہے، جس میں ہیریسن بھی موجود تھا۔ نائجیریا کے ساحل سے 32 کلومیٹر دور گلف آف گیلی میں بتائی گئی لوکیشن پہ ایک آئل ٹینکر پھنس چکا تھا۔ یہ ٹک بورڈ آپریٹرز کے لیے ایک روٹین جاب ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کام ہی شپس کو ٹو کرنا یا ان کو کم پانی سے نکالنے کا ہوتا ہے۔ پر آج کا دن ان کے لیے کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھا۔ اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے تھے اور معمول کے مطابق انہوں نے آئل ٹینکر کو رسی کی مدد سے ٹو کرنا شروع کیا۔ ابھی وہ آگے ہی بڑھتے ہیں کہ اچانک سمندر میں سے ایک بہت بڑی خوفناک لہر اٹھتی ہے اور ٹک بورڈ پر آ گئی۔ اس کی وجہ سے ٹک بورڈ پر زور کا پریشر پڑا اور وہ فلپ ہو گئی۔ پریشر اتنا شدید تھا کہ جس رسے سے وہ آئل ٹینکر کو ٹو کر رہے تھے اس کے بکس بھی ٹوٹ گئے، اور اب بورڈ شپ سے الگ ہو کر تیزی سے پانی میں ڈوبنے لگی۔ اور جیسا کہ اس سچویشن میں ہوتا ہے، اندر موجود 12 کریو ممبرز میں افراتفری مچ چکی تھی۔ زیادہ تر کریو ممبرز اپنے کیبنز میں بیٹھے تھے اور بدقسمتی سے ان کے کیبنز لاکڈ تھے، کیونکہ سمندر کے اس حصے میں پائرٹ اٹیکس بہت ہی کامنلی پائے جاتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے ہیریسن بورڈ پلٹنے سے پہلے ہی کیبن سے نکل کر واش روم گیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنے انڈر ویئر میں موجود تھا اور بری طرح سے واش روم کی چھت سے جا لگا۔ ابھی اس کو کچھ سمجھ آتا کہ ہوا کیا ہے، واش روم کے روشن دان سے پانی تیزی سے اندر آنے لگا۔ جیسے جیسے کر کے وہ واش روم کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوا، جیسے ہی دروازہ کھلا تو پانی کا بہاؤ اسے انجینئر کے آفس تک لے گیا، جہاں ایک ایئر پاکٹ موجود تھا۔ اس وقت تک بالکل اندھیرا چھا چکا تھا، اتنا اندھیرا کہ ہیریسن کو اپنے ہاتھ تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ اتنے میں ٹک بورڈ سمندر کے باٹم پہ جا لگی اور ایک ہی جھٹکے کے ساتھ خاموشی چھا گئی۔ یہ اتنی ہی گہرائی ہے جتنی 8 سٹوری بلڈنگ کی اونچائی ہوتی ہے، اور وہ جس کو پانی میں تیرنے کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، وہ صرف انڈر ویئر پہنے ٹھنڈے پانی اور گھپ اندھیرے میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے بچنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس ایئر پاکٹ میں وہ سانس لے رہا تھا وہ کسی بھی وقت پانی سے بھر سکتا تھا۔ پھر ہیریسن نے ہمت بڑھائی اور اپنے ہاتھ پاؤں مارنا سٹارٹ کیے، جس سے اسے کچھ کوک کے کین ملے، جسے پی کر اس نے اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا لیا۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کا کوئی سولوشن نہیں مل رہا تھا، اور وہ چیز تھی آکسیجن۔ ہاں جی، ایئر پاکٹ میں آکسیجن کا لیول اتنی تیزی سے گرتا جا رہا تھا جتنے چھوٹے پاکٹ میں وہ موجود تھا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس میں صرف اتنا آکسیجن تھا جس میں ایک انسان صرف 60 گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہیریسن اوشن میں 30 میٹر نیچے تک بوٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹے سے ایئر پاکٹ کے اندر زندہ موجود تھا۔ اس حادثے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ آکسیجن سپلائی جو پہلے ہی بہت لمیٹڈ تھی، وہ اب صرف چند گھنٹوں کی رہ گئی تھی۔ اس اندھیرے میں وہ صرف اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو فائنلی اس کو ایک آواز آئی۔ آئل ٹینکر کے گروہ نے ڈائیورز کی ایک ٹیم بھیجی تھی جو ٹگ بورڈ کے ملبے میں لاشیں ڈھونڈنے آئے تھے۔ ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ملبے میں ایک شخص 2 دنوں کے بعد بھی زندہ موجود ہوگا۔
اتنے میں ہیریسن کو انجینئر کے روم میں پانی کے اندر سے روشنی دکھائی دی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب اس نے اپنے سامنے ایک ریسکیو ڈائیور کو پانی سے باہر آتے دیکھا۔ ڈائیور کا کہنا ہے کہ ہیریسن اس وقت موت سے صرف چند منٹ دور تھا اور اس کی باڈی اتنی ایگزاسٹ ہو چکی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا۔ ڈائیورز نے فوراً اس کو آکسیجن ہیلمٹ پہنایا اور اس کے آکسیجن لیولز کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہیریسن کو فوراً سمندر سے باہر نہیں نکالا گیا کیونکہ سڈن پریشر چینج کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے پہلے ایک ڈائیونگ بیل منگوائی گئی اور ہیریسن کو اس میں ڈال کر سمندر سے باہر نکالا گیا۔ باہر نکلنے کے بعد بھی اس کو 2 دنوں تک اس ڈائیونگ بیل میں رہنا پڑا کیونکہ اس کا پریشر آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد جب ہیریسن پوری طرح سے نارمل ہو گیا، ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ بولا کہ وہ آئندہ کبھی بھی سمندر کے قریب نہیں جائے گا۔ ہیریسن کسی بھی ڈائیونگ ایکوپمنٹ کے بغیر سمندر کے باٹم پہ سب سے زیادہ وقت گزارنے اور پھر زندہ واپس باہر نکلنے والا دنیا کا پہلا اور شاید آخری شخص ہے۔ اس سے اپنی زندگی کے ان بدترین 2 دنوں نے ہیریسن کو اتنی گہری چوٹ پہنچائی ہے کہ وہ آج تک اس کو برے سپنے ستاتے رہتے ہیں۔